Bismillahirrahmanirrahim, and welcome back again to the 9th lecture of this public policy analysis course, and we are now gradually moving towards the more practical aspects of policy making. Hopefully you are as excited as I am because we are going to go through quite a bit of stuff, and we are going to work our way through many examples of how public policy, how to go about this. Examples will relate to different things, to different methods. So hopefully you'd be looking forward to it. So let us get started with this lecture. The first part, as always, it's related to the previous lecture, what we covered in it. We covered few things in it. We started with the, as I said, the more practical side of things, the quantitative methods for analyzing a policy and what is intended to be done with these, and a bit of background on its development, as what exactly is a quantitative method, what's different about a qualitative method and a quantitative method, and then as always I emphasize, you need to know a bit of history of the development of any subject, and same is true with quantitative methods, how they developed. And then in between we discussed that these primarily developed in World War II, which was kind of an impetus, and afterwards when the departments were established for analysis of public policy, that impetus was that, as Henry Lasswell put it, that there is a gap between theory and there is the practical implementation. So if that gap has to be closed down, then it has to be closed down using sophisticated techniques. Sophisticated techniques, and those sophisticated techniques come into the realm of quantitative methods. Now, its development owes to very peculiar circumstances. As I mentioned, one of them, it was war, and the US Air Force was calculating statistical probabilities of whether a bombing raid would be very successful in which areas. So this then came out in the other fields too over time, with the evolution of economy, with the evolution of role of the government. These started to be applied to other fields too. So now we are here in this age of quantitative analysis, and I emphasized in my last lecture that you need to know this stuff. You at least need to have a good grasp of the theory, and you need to know the basics. If you are even not going into the complexities of and the advanced nature of these methods, you need to know them, because without them you wouldn't be completing a good analysis, and you wouldn't be a good public policy analyst. Anyway, then we talked about some of the frequently used quantitative techniques. Now, I mentioned in my last lecture that there may be hundreds of thousands of techniques, and every day some new technique is coming up, some new program is coming up, some new software is coming up. I at least am not exactly familiar with, but I've heard of at least 9 or 10 softwares that deal with quantitative methodology. They have their own language, programming language, in which you program all this stuff for doing a quantitative test. Now, how do you go about it? If there are so many methods, how do you decide that this one is the best and which one I need to pick? And this is where the background or the understanding of the basics of statistics especially, it comes in handy, because it tells you that okay, so this is the method, and these are 1 or 2 or 3 methods, or maybe 5, 6 methods. If you know statistics, if you know the background, if you have the basics, then you pretty much know, okay, which methods are supposed to do what, the kind of variables, if I use them, median, mode, standard
distribution, standard dispersion, what are they meant to do? So if you know that stuff, it would be much easier for you to choose a method, a specific method. Not easy, but not also not impossible to do. For our convenience, we divide the all these methods, quantitative techniques, into some specific categories, and we went through two of them: the univariate bivariate analysis and the analysis of variance techniques. So univariate, bivariate, they are more concerned with single variables, multiple variables, the causal relationship between them, and OVA is more on the inferential side, and it's more sophisticated than simple univariate or bivariate analysis, and it deals with many things: comparative analysis and means between populations, and use of tests like F-test in order to figure out that if there is anything wrong with the methodology, what exactly is it, and where did that source of trouble or wrongness came about from. So these were the two methods that we discussed, and last but not the least, I just went through a short discussion of about quants. Quants are those people, again, those the ones that are supposed to be very good at these quantitative methods, and they are employed all over the world. They get very hefty pay. Their income is pretty good. They are supposed to be master of their field. They are in demand. They are in demand, and quite a lot in demand. But their reputation took a hit because all those quants, not one of them, at least not the ones that I know of. Maybe somebody did predict it, but I don't know. I haven't read about it anywhere. That his technique or the techniques that they were using were able to predict that that post 2007, in the end of 2007 and especially early 2008, the Western economies are going to be hit by a severe recession, which would cause their economies a lot of trouble, and they are not out of the woods yet. They are still grappling. They are still grappling with the consequences of that recession, and they are trying hard through many techniques. One of them is stimulus. Again, public policy, the stimulus, government increasing its expenditure to beef up the economy. I'm sure we'll discuss it later. We'll read about it. But anyway, so they weren't able to predict that recession, and that caused a lot of damage, and that caused a lot of criticism too. Critics started questioning the quantitative methods and pointed out that these, as they had always maintained, that these don't capture many things, intangible ones, which are important. I gave you the example of John Maynard Keynes and what he said about animal instincts, not meaning that real animals, but what he was trying to suggest was that the behavior of the people is unpredictable. There are so many things that affect that behavior, and trying to predict that through a computer model or a mathematical model is almost impossible, if not impossible. So that is, again, after like 60-70 years after what he said about this animal spirits, he was again proved true. He was discarded, his sayings were discarded for some time, but at this time he's in demand again, he's in vogue again, Keynes, and he's famous again, although he has been dead for many years. So that was pretty much what we discussed in the previous lecture. So now let's get on with this lecture and the first slide. The first one, we continue on with our methods of quantitative analysis. The first one is regression analysis, probably the most widely used technique in analysis of policy. One of the main reasons for this is the fact that predicting an outcome of a policy is very much in demand, and regression analysis is considered the best technique for it. Also, it is considered a good test for predicting quality determinants of a policy. Regression analysis can either be based on simple regression or
or multiple regression. So regression analysis is again one of those quantitative method techniques, generalized quantitative method techniques that and under regression analysis there are many more. I mentioned only two: simple regression, multiple regression. But there are at least 15-20 more techniques under this same heading. The same 15 to 20 more tests or models under this same regression analysis. But I've just mentioned it as a general category, regression analysis, and it's probably the most widely used. You would see many books that treat regression analysis separately and discuss all its models. Its popularity, it owes a lot to the fact that it is mainly used for forecasting or predicting an outcome. That is very much in demand. Now, if you are a policy designer and a policy implementer, wouldn't you ask yourself, wouldn't you be looking at the probable results, what you expect it to be? Definitely you would be. I definitely would be looking to that. And as I said, that if you are a good public policy analyst, you need to know this stuff, quantitative methodology. So the way to go about it, as we in fact did on our master thesis or MPhil, was that we would hypothesize, come up with a certain conjecture or theorize it, and then ask question about it, then make an hypothesis of it, and then test it, its validity, whether it's true, whether it's not true, and what we could infer from it. And one important part was that you could simulate the future. You could try to predict that, okay, since I got these results from these tests, my prediction is, from what these tests show, the prediction from is that this particular thing is going to happen. What the regression analysis does is that it gives you a hint, it gives you a picture of what might happen in the future, what kind of results should you expect. So that is one reason it's pretty much in demand, and it is widely used. It's considered simpler too. The simple regression analysis is perhaps one of the most simplest techniques in econometrics, in quantitative methods. So just like any other technique of the quantitative analysis, it also gives you a number. Nature of number is different because here it's more about predicting the future and what those numbers would be in the future. Otherwise it's a pretty oft used technique, and a rather simple one compared to the complexities of other techniques. An example, it is used to predict or forecast the economic growth rates. The economic growth rate measured from changes in real GDP is a tremendously important number for policy makers and other groups of people like investors. It has substantial repercussions for a well-being of a country. मिसाल मैंने आपको दी कि इक्तिसादी तरक्की की जो सूरत हाल है, जो नंबर है कि अच्छा अगले साल इक्तिसादी तरक्की का रेट क्या रहेगा, शरह तरक्की क्या रहेगी जिसे कहते हैं. ये एक इंतहाई, अगर आप देखने को ये सिर्फ एक नंबर है, लेकिन ये इंतहाई अहम नंबर है. इसकी बुनियाद पे बहुत से फैसले किए जाते हैं, इसकी बुनियाद पे बड़े बड़े फैसले किए जाते हैं. इसको ना सिर्फ मुल्क में जो लोग हैं इसको बड़ी बेताबी से, बड़ी गौर व से इस चीज़ को देखते हैं, बल्कि जो बाहर से लोग हैं, स्पेशली मसलन देखिए इन्वेस्टर्स हो गए, वो इस चीज़ को बड़े गौर से देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या होगा. It has tremendous repercussions. I'll just give you the example of stock market. Stock markets, there is this causality between a positive economic growth rate, a good one. If it is higher compared to last year, it's considered a positive growth rate, and the performance of the stock market. Normally what happens is that what you would see is that as economic growth rate accelerates, the stock market tends to pick up. It tends to increase in numbers. So if it is 15,000, it might go to 17,000 or 20,000 depending upon the number.
Now, as the stock market increases in number and profitability, you would find many investors coming in, not physically, but they would put their financial capital in, they invest in Pakistani stock market. So I'm just giving you an example. These are just a few things that I discussed. As I said, repercussions are huge. You can take many things from income to employment and the distribution of wealth in this aspect, but I am just discussing two things only related to economic growth, probable results of economic growth, that is stock market and the performance of stock market and the investment. Now for a country like Pakistan, just imagine, अब सिर्फ इस चीज़ को सोचें कि जो अभी मैंने बात की है कि economic growth जो है, suppose it is predicted to be higher than last year, हमारे लिए कितनी ज़रूरी है? हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि देखें इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है. यहाँ पे हालात इन्वेस्टर्स के लिए इतने अच्छे नहीं है. इन्वेस्टर्स वैसे ही नहीं आ रहे, सिक्योरिटी की सिचुएशन की वजह से बहुत कम है. इट्स एट हिस्टोरिक लो. सो मज़ीद इस चीज़ की अहमियत दुगनी अगर नहीं तो तिगनी हो जाती है. इट्स ऑलमोस्ट 3 times नाउ, दुगनी से भी ज़्यादा होगी कि जो स्टॉक मार्केट है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो. एक इक्तिसादी शरह, जो तरक्की की शरह, तरक्की की रफ्तार है, वो ज़्यादा इसलिए हो ताकि स्टॉक मार्केट जो है उस पर भी अच्छे असरात मुरतब हों और वो उसमें मज़ीद इजाफा हो, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में उसके फ़वाइद जो हैं वो ज़्यादा हो जाएं. ये क्या करेगा कि अगर इन्वेस्टर पाकिस्तान नहीं भी आना चाहते, खुद नहीं आना चाहते बजाते खुद, दे डोंट वांट टू बी फिजिकली प्रेजेंट हियर, दे कैन ऑलवेज इन्वेस्ट इन स्टॉक्स जो कि ऑफरिंग होती हैं, कि इस तवक्को में कि चूँकि अब इक्तिसादी तरक्की की रफ्तार बढ़ गई है तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो हम शेयर्स खरीद रहे हैं स्टॉक मार्केट में उस पर हमें एक अच्छा रिटर्न मिलेगा. तो दिस ऑल रिलेट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. नाउ predicting or forecasting economic growth rates, that primarily has been done in terms of quantitative analysis, that primarily has been done through regression analysis, जो कि इस चीज़ को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है कि अगले साल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो क्या होगा. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके बहुत असरात होते हैं, मनफी भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन कोशिश यही होती है, इसीलिए इतना ज़्यादा जोर इस बात पे दिया जाता है कि इक्तिसादी तरक्की की शरह को बढ़ाया जाए, उसकी रफ्तार को बढ़ाया जाए. इसीलिए पॉलिसी मेकर्स इस चीज़ पे इतने ज़्यादा जोर देते हैं. अनपढ़ हो ना हो, समझ ज़्यादा पब्लिक पॉलिसी की हो ना हो, लेकिन ये चीज़ हर एक को तकरीबन पता है कि जब तक इक्तिसादी तरक्की की शरह नहीं बढ़ेगी तो मुल्क में ओवरऑल जो है वो तरक्की भी मुमकिन नहीं होगी. और इसमें मैंने एक आपको बताया, सिर्फ एक वेरिएबल बताया कि इन्वेस्टर जो हैं अब मसलन वो डर के, सिक्योरिटी की सिचुएशन के डर की वजह से वो यहाँ पे नहीं आ सकते, सिक्योरिटी के हालात ऐसे हैं. तो अगर वो यहाँ पे नहीं आ सकते, खुद नहीं आ सकते, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है स्टॉक मार्केट का. स्टॉक मार्केट अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है, वहाँ पे जो सरमाया लगाया जा रहा है, उस सरमाए पे उनको पैसे भी अच्छे खासे मिल रहे हैं, रिटर्न अच्छा मिल रहा है. तो अगर वो खुद नहीं आ सकते तो अगर यहाँ पे इक्तिसादी तरक्की की शरह जो है अच्छी रहेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी रहेगी, तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट पे भी. ये एक कंफर्म्ड किस्म का रिलेशन है इकोनॉमिक्स में. ज़्यादातर ममालिक में यही है, शायद कुछ ऐसी मिसालें हो जहाँ पे ना हो, लेकिन ज़्यादातर ये कॉजल रिलेशनशिप जो है इसी तरह है. तो जब स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो इन्वेस्टमेंट भी आती है, गैर मुल्की सरमाया भी आता है डॉलर्स की फॉर्म में, जो कि हमेशा पाकिस्तान के लिए हमेशा एक मसला रहा है. इसको पाकिस्तान को हमेशा कमी रही है उस चीज़ की. सो देयर इज एन ओवरऑल गुड इम्पैक्ट. इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ की अहमियत का कि कोई स्टेटिस्टिकल टेस्ट जो है इस तरह का रिग्रेशन एनालिसिस का वो क्यों आना चाहिए. यू कैन ऑलवेज प्रेजेंट योर प्रेडिक्शन टू द पॉलिसी मेकर दैट लुक this I believe this growth rate this year would be 1% higher or 2% higher than the previous year, but the policy maker, if he's a good one, he would ask you for the credibility of it. How did you arrive at this conclusion? So if you can tell the policy maker, or if you can tell the person who has given you that task of approximating those forecasts for the future, that
I've run a regression analysis on it that is specifically designed for predicting economic growth rates. Then that adds credibility to what you are saying. Otherwise, it's not that credible. He can just put it aside too. Everybody can just conceptualize that I think economic growth rate would be between this and this. But what lends more credibility to that number is the use of quantitative methods. Next, a very important step before going ahead with regression is to satisfy some of the assumptions for carrying out this test. Otherwise, the result will be biased or spurious. Now, a very important step before going ahead with regression is to satisfy some of the assumptions for carrying out. उसकी कुछ assumptions हैं. ये आपकी किताब में इस चीज़ को उन assumptions को mention किया कि यहाँ पे मैंने नहीं लिखी क्योंकि they are a bit technical. इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा उलझाना नहीं चाहता. लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि go through that text, मैं ये नहीं कह रहा आप उसका रट्टा लगाएं. रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है. और चूंकि हम यहाँ पे कोई टेस्टिंग कर नहीं रहे इस कोर्स में, हम कोई लाइव टेस्टिंग नहीं कर रहे, उसके लिए आपको इकोनोमेट्रिक्स का कोर्स लेना पड़ेगा. इसलिए मैंने उस चीज़ को यहाँ पे मेंशन भी नहीं किया. सिर्फ मैंने ये बताया कि वो जो प्रीरेक्विजिट्स हैं that have to be satisfied before you go for a regression analysis, that are mentioned, those are mentioned in your coursework. So it would be worthwhile to go through them to understand what those prerequisites are. Otherwise the results will be biased or spurious. उसमें कोई ना कोई मसला आ जाएगा रिजल्ट्स में, उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठेंगे. तो इसलिए कोशिश ये करनी होती है, कोशिश ये ज़रूरी है कि अगर कोई भी इकोनोमेट्रिक्स टेस्ट रन किया जा रहा है तो उसमें जो प्रीरेक्विजिट्स हैं डेटा के उसको मीट किया जाए, वो उसको इंश्योर किया जाए कि वो प्रीरेक्विजिट्स दे आर बीइंग मेट. The next one is time series analysis. Time series analysis, as the name can tell, this statistical analysis is related to patterns that emerge over time. अब ये लॉन्ग टर्म की बात आ गई, तारीख की बात आ गई. उसमें ओवर द लॉन्ग टर्म के पहले, इससे पहले जो है 10 साल 20 साल में हमने क्या सीखा. ये इस तरह के सवाल जब उठते हैं और उससे हमने कोई नतीजा अखज़ करना होता है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो होती है उसको क्वांटिटेटिव टेक्निक से होती है, वो टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर कवर की जाती हैं. इट नॉर्मली इज यूज्ड इन लॉन्ग टर्म स्टडीज, but within these it has the power to predict the causation between variables dependent and independent over much shorter time spans. For example, one of the areas in which the government is most interested is in the relation between unemployment and its effects on growth. Time series analysis lets patterns emerge over time, and within that time period one can also get a statistical picture of relation between variables over quarter or a half year. अब देखें लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शंस हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं. टाइम सीरीज एनालिसिस है, उसको हमने क्वांटिटेटिव मेथड इस्तेमाल किया और उसमें वी केम आउट विद अ सर्टेन प्रिडिक्शन कि हमने इन 10-20 सालों में जो पॉलिसी को एनालाइज किया और हमने टेस्ट किया उसमें ये चीज़, ये नतीजा हम अखज़ करते हैं. लेकिन फिर उसमें विद इन दैट टाइम फ्रेम उसमें आप 1 साल और 2 साल के जो नताइज हैं, जो शॉर्टर टाइम स्पैन है, उनका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस के थ्रू. मसलन किसी क्वार्टर का हो गया, किसी बाई एनुअल का हो गया, मतलब ये है कि 6 महीने बाद का. तो टाइम सीरीज यूजली जो है वो है तो लॉन्ग टर्म, लेकिन उसी जो एक टाइम फ्रेम लिया जाता है मसलन 10 साल का, उसी के टेस्ट के अंदर ही आप ये भी कोशिश कर सकते हैं, ये भी अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं बाय यूजिंग दिस क्वांटिटेटिव मेथड कि ओवर अ क्वार्टर, ओवर अ मंथ, ओवर 2 months किस किस्म के असरात हैं इन 2 महीनों में, क्या कॉजालिटी है, what have we learned. So इसमें एक मिसाल मैंने दी, फॉर एग्जांपल one of the areas in which the government is most interested is the relation between unemployment and its effect on growth, or the other way around कि growth के इकोनॉमी के ग्रोथ के unemployment पे क्या असरात होते हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देती है अनएम्प्लॉयमेंट को या माइल्डली रिड्यूस करती है, या उसका कोई ज़्यादा असर नहीं है. नॉर्मली जो कॉजालिटी है, जो कॉजेशन है, वो तो यही है कि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी उसके थोड़ा कम होता जाता है. अनएम्प्लॉयमेंट
یعنی جاب لیسنس ہوگی, بے روزگاری ہوگی, یہ تھوڑی کم ہوتی جاتی ہے. لیکن کتنی کم ہوتی جاتی ہے؟ 10 سال کے اگر ہم ایک نمونہ لے رہے ہیں, 10 سال کا اگر ایگزامپل لے رہے ہیں, تو اس میں جو وہ ہم ایک پورا اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کی ایک ایوریج نکال رہے ہیں کہ ہمارے خیال میں 10 سال میں آن ایوریج اتنی کم ہوگی. لیکن اگر ایز اے پالیسی میکر میں نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک مخصوص سال میں, جو کہ میرے انٹرسٹ کے لیے یا 2-3 سال ہیں, ایک شارٹر ٹائم پیریڈ ہے, کہ اس میں کیا ہوا تھا. سپوز کہ کسی ایک سال میں حکومت نے خاص ایک گرانٹ ریلیز کی اس چیز کو کم کرنے کے لیے, جبکہ دوسرے سال میں نہیں ریلیز کی باقی سالوں میں, تو میں چاہتا ہوں کہ اس سال میں, جس سال میں وہ ریلیز کی وہ گرانٹ اکنامک انمپلائمنٹ کو کم کرنے کے لیے, بے روزگاری کو کم کرنے کے لیے کوئی ایسا انہوں نے اسٹیپ اٹھایا حکومت نے, تو اس کا کیا اثر ہوا اس سال میں یا اس کے بعد کے سال میں. تو وہ ایک شارٹر ٹائم سپین ہوگا. ٹائم سیریز انالیسس اس کو بھی کور کرتا ہے, اس کے متعلق بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ریزلٹس کس طرح کے ہوں گے اور کیا ہوں گے. تو وی کین گیج فرام دیٹ, وی کین گیس فرام دیٹ, وی کین کم اپ ود اے نمبر اینڈ سے کہ دیکھیں 10 سال کے دوران یہ ہوا تھا, لیکن 10 سال کے اندر ان سالوں میں یہ ہوا. ٹائم سیریز انالیسس لیٹس پیٹرنز ایمرج اوور ٹائم, اینڈ ود ان دیٹ ٹائم پیریڈ ون کین آلسو گیٹ اے اسٹیٹسٹیکل پکچر, جیسے کہ میں نے ابھی جو آپ سے بات کی بٹوین ویریبلز اوور کوارٹر, ہاف ایئر اور شارٹ ٹائم. ایک چیز میں نے نہیں مینشن کی کہ پیٹرنز ایمرج اوور ٹائم, کہ اب ہم نے کمپیریٹیو انالیسس پڑھا تھا. کمپیریٹیو انالیسس میں یہ ہو گیا, ایک چیز جو ہم نے مینشن کی تھی کہ وہ تاریخ بھی دیکھ لی ہم نے کہ اچھا اس سے پہلے جو ہم نے کوئی ایک پبلک پالیسی امپلیمنٹ کی تھی تو اس کا یہ ریزلٹ آیا تھا. ٹائم سیریز انالیسس کے تھرو وہ ایک کوانٹیٹیو انالیسس ہوتا ہے. ایک تو آبزرویشن ہوتی ہے کہ ہمیں اس میں ایک چیز یہ نظر آ رہی ہے, ایک پیٹرن ایمرج ہو رہا ہے کہ اس طریقے سے ہے. لیکن ٹائم سیریز انالیسس جو آتا ہے اگین اٹ لینڈس کریڈیبلٹی, کیونکہ ایک کوانٹیٹیو میتھڈ یوز کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے ایک ریزلٹ نکالا جا رہا ہے. تو اس میں بھی ہم ایک پیٹرن دیکھ سکتے ہیں, پیٹرن اس سے گیس کر سکتے ہیں کہ جی یہ پیٹرن ہے جو کہ ایمرج ہو رہا ہے اس ٹائم سیریز انالیسس کے استعمال کی وجہ سے. سو دیر یو ہیو اٹ, اندر ریزن ٹو یوز کوانٹیٹیو میتھڈس کے وہ جو پیٹرنز ایمرج ہوتے ہیں اس کو بھی کریڈیبلٹی ملتی ہے. Based on the patterns gauged from long-term time series and analysis, policy makers can get a better handle of historical causation variables and lessons for future program implementation. It can also be used for forecasting based on past trends. The people at the weather stations or those who are predicting weather, you would have seen them in television who are telling about the weather, whether it would rain, it wouldn't rain, it would remain dry. وہ اسی طرح کی چیزوں کو یوز کرتے ہیں, اسی طرح کی چیزوں کو اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہیں بیسڈ آن پیٹرنز گیج فرام لانگ ٹرم. جیسا کہ ابھی میں بات کرتا کہ جو پیٹرنز نکلتے ہیں اس سے پالیسی میکر جو ہے کچھ نتائج اخذ کر سکتا ہے کہ چونکہ ایک چیز جو کہ اس سے پہلے ہوئی تھی اس میں یہ ہوا, اس میں ہمیں یہ چیزیں نظر آئیں, اس میں ہم نے یہ چیزیں گیس کی, ہمارے سامنے جو بات آئی ہے وہ اس طریقے سے ہے. تو ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ اب ہم جو پالیسی امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا. تو یہ جو ہے ٹائم سیریز انالیسس کے تھرو آپ یہ کہہ سکتے ہیں, آپ یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ہم نے ایک سبق سیکھا, ایک چیز ہمارے سامنے آئی ہے جو کہ ہم چونکہ اب پالیسی امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں ایک اور, یا پھر اسی پالیسی کو ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں, انکریمنٹلزم. تو ٹائم سیریز انالیسس ہمیں پھر اس کے تھرو ایک پیٹرن بتاتا ہے, اس سے نتائج اخذ کر سکتے ہیں کہ جی یہ اس طریقے سے ہوا اور اس میں اب گوئنگ فارورڈ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے یا یہی کرنا چاہیے, اس کو مزید کیری آن رکھنا چاہیے. وہ اس چیز میں مددگار ثابت ہوتا ہے اس طرح کے ڈیسیجن کرنے میں. اور کازیشن ویریبل سامنے آتے ہیں کہ کون کون سے ایسے ویریبلس تھے جن کی وجہ سے کوئی نہ کوئی افیکٹ ہوا ہے آؤٹ کمس میں, یہ بھی ٹائم سیریز انالیسس بتاتا ہے ہمیں. For use of time series analysis, it is critically important that the historical data is of good quality and thorough. Otherwise, results can provide misleading trends and thus prove to be problematic for purposes of present day policy making. اچھا, this is quite interesting. یہ بار بار ابھی بات ہوئی, اس سے پہلے بھی کوانٹیٹیو میں
اس چیز میں کوانٹیٹیو میتھڈس میں بات کی کہ ڈیٹا صاف ہونا چاہیے, ڈیٹا جو ہے ٹھیک ہونا چاہیے. اس کا اندازہ مجھے خود ہوا تھا جب میں ایک ماسٹر لیول پہ جب ہم لوگ ایک ٹیسٹ کر رہے تھے, وی ور رننگ اے ٹیسٹ اینڈ وی ہیڈ گیدرڈ لاٹ آف ڈیٹا. ہم نے بڑا ڈیٹا بڑی مشکل سے اکٹھا کیا. میرا جو پیپر تھا وہ ریلیٹڈ تھا پاکستان سے ہی, تو کہاں سے کس سفارشیں کروا کے وہ ہم نے ڈیٹا نکلوایا. پاکستان میں یہ ایک عجیب مسئلہ ہوتا ہے, اب تو خیر کافی آسان ہو گیا, کچھ عرصے پہلے تک تو یہ کافی مسئلہ تھا. تو وہ ڈیٹا اکٹھا کر کے تقریباً 30 سال کا ڈیٹا تھا ایکسپینڈیچر پہ, وہ بڑی مشکل سے اکٹھا کیا. پھر ہم نے ایک ٹیسٹ رن کیا اور اس میں کچھ ریزلٹس آئے, لیکن جب وین وی کنسلٹیڈ ود دا ٹیچر تو اس نے کہا کہ اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ نظر آ رہی ہے. اب گڑبڑ کہاں پہ ہو سکتی تھی پتہ چلا آخر میں, خیر یہ لمبی کہانی ہے ٹو کٹ اٹ شارٹ, پتہ یہ چلا کہ یہاں پہ آفیشیل فگرز جو تھے وہ سارے انہوں نے ڈسٹارٹ کیے ہوئے تھے, وہ اپنی طرف سے نمبر لگائے ہوئے تھے, ان کی کوئی تک نہیں بنتی تھی. اور یہ ہمیں پتہ چلا کوانٹیٹیو میتھڈ سے جو رزلٹ ہے وہ بہت ہی کوئی آکورڈ قسم کے تھے. جو صورتحال تھی, جو ریالٹی تھی, جو ہمیں پتہ تھی آبزروڈ ریالٹی, اٹ وینٹ اگینسٹ اٹ دا ریزلٹس. سو it was clear that there was some problem either with the technique or with the data. It turned out, not surprisingly, because the governments in Pakistan have over time been doing this. They have been fudging data to make things look good for specific government or for their policies. It turned out that the data was not reliable, and then I had to just reorient that thing all over again and come up with better numbers from different sources. And trust me, that was a pain. It took a lot of time. It was sometime I felt that I've wasted my time. کہ اتنی محنت کی, 30 سال کا ڈیٹا اکٹھا کیا اور پھر پتہ چلا کہ اس میں سے بہت سا غلط بھی ہے, خود سے ڈیٹا بنایا ہوا ہے جس کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے. تو بہت افسوس ہوا, دوبارہ سے سب کچھ کرنا پڑا. خیر ٹیسٹ وغیرہ ہو گیا, پھر پیپر بھی ایکسیپٹ ہو گیا. لیکن بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو از دیٹ اینڈ وٹ دس پوائنٹ از ایمنگ ایٹ is telling you that it is critically important, it is in fact very important that data is reliable data, or otherwise it can give you a very misleading picture کہ آپ ایک estimate لے کے آئیں, ایک اپنا guess لے کے آئیں, ایک اپنی prediction لے کے آئیں کہ دیکھیں میں نے ایک ٹیسٹ کیا ہے, ٹائم سیریز انالیسس کا ٹیسٹ کیا ہے, اور یہ دیکھیں اس کا یہ نتیجہ سامنے آ رہا ہے. تو بعد میں پتہ چلا اٹ وڈ بی امپیرسنگ کہ بعد میں پتہ چلے کہ جی یہ تو نتیجہ صحیح ہے ہی نہیں, اس لیے کیونکہ وہ نمبرز جو پبلش کیے گئے تھے کسی بھی سورس سے وہ غلط نمبرز تھے اور نمبرز اصل میں کچھ اور تھے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ یو گیٹ یور ہینڈز آن ریلائبل ڈیٹا before conducting any of these tests. یہ صرف ٹائم سیریز انالیسس کے لیے نہیں ہے, یہ اور بھی ٹیسٹوں کے لیے this holds very much true. ٹائم سیریز انالیسس کے 6 اسٹیپس ہوتے ہیں اور یہ پیج 358. اگین میں اس میں سے جا نہیں رہا کیونکہ میں بہت زیادہ ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جا رہا, لیکن ڈو گو تھرو اٹ. اچھی ڈسکشن ہے فار دوز ہو وانٹ ٹو فالو دس اپ and then go to the course known as econometrics. Go through that course. I would advise you to definitely take that course. یہ ٹیکسٹ بک جو ہے ہینڈ بک آف پبلک پالیسی اس کے پیج 358 پہ ہے. اس کے 6 اسٹیپس دیے ہوئے ہیں فار ٹائم سیریز انالیسس کے. Another one, event history analysis. This is a sub-series of time series analysis that is more geared towards rare events in a time series and why some individual group organization tend to be more affected by these events. اب rare events کس طرح کے ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی ٹائم سیریز انالیسس کی ہے ایک سب گروپ ہے, ایونٹ ہسٹری انالیسس, جو ڈیل کرتا ہے ایک ٹائم فریم لیا ہم نے, سپوز 10 سال کا لیا, 20 سال کے لیا, اس میں کسی ایک مخصوص قسم کے ایونٹ سے ڈیل کرتا ہے جس کو ریئر کہا جاتا ہے, جس کو ہم اتنا زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ ریگولرلی اپیئر ہوگا. وٹ کوڈ بی این ایگزامپل آف دیز کائنڈ آف ریئر ایونٹس ان ٹائم سیریز دیٹ ٹیک دا ایگزامپل آف دا ارتھ کویک, 2005 earthquake. It was very severe, it killed thousands of people and caused tremendous damage. So
that's a rare event. Then the floods in 2010, the worst in recorded in Pakistan's history. They were rare events. سیلاب ہر سال آتے ہیں, لیکن اتنی سیویرٹی سے, اتنی شدت سے نہیں آیا جتنا وہ 2010 میں آیا تھا. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب تھا اور سب سے شدت والا سیلاب تھا جس سے بڑی پیمانے پر تباہی ہوئی. سو دیز آر ریئر ایونٹس, اور یہ ایونٹ ہسٹری انالیسس کے انڈر کور کیے جاتے ہیں. اس میں ایک اور چیز جو کور کی جاتی ہے وہ یہ کہ کون لوگ ہیں یا کون سے وہ مخصوص گروپ ہیں, کون سے علاقے ہیں جو کہ زیادہ ولنریبل ہیں. اس چیز سے اس ٹیسٹ کے تھرو وہ پریڈکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو زیادہ ولنریبل ہیں کہ ان کو زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے آئندہ آنے والے ریئر ایونٹ سے. What is different about this test from the time series analysis is that certain unique terms sets are used to test the hypothesis. اس میں کچھ ایسے یونیک سیٹس ہوتے ہیں, اس میں ایسے کوئی یونیک ڈیٹا ہوتا ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ٹائم سیریز جو مین ہم نے پڑھی اس میں نہیں ہوتا. اب یہ کس قسم کا ہوتا ہے؟ These include a risk set, who is likely at risk, survivor set measures the decline of risk over time, and a hazard set, the frequency of occurrence of an event at a certain time or over a certain period of time. So تین چیزیں اس میں ایسی ہیں جو کہ ہم جو نارمل ٹائم سیریز انالیسز ہے اس میں نہیں, چونکہ وہ اس میں نہیں استعمال کرتے, چونکہ یہ ایک خاص قسم کا ٹیسٹ ہے, اس لیے اس میں خاص قسم کے ڈیٹا سیٹ سے استعمال کیے جاتے ہیں. ایک اس میں ہو گیا, one of them is risk set. Of course it's name tells you all, it's about risk. It's about who is likely at more risk. Now all the people are not at same risk. We all know, we all encounter risk in our life, but some people are more vulnerable to it, and some people are less vulnerable to it. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آسان سی کہ رسک بھی جو ہے وہ ہم لوگوں کو, ہر بندے کو ایک طریقے سے افیکٹ نہیں کرتا, وہ مختلف لوگوں کو, مختلف گروپس کو مختلف طریقوں سے افیکٹ کرتا ہے. اب جو لو انکم ہے اسٹریٹا ہے, لو انکم اسٹریٹا ہے ہماری اس میں معاشرے میں, اس میں جو رسک ہے گوئنگ انٹو پاورٹی, غربت میں جانے کا, اس کا رسک جو ہے وہ ان کے مقابلے میں زیادہ ہے. جو مڈل انکم ہے یا ظاہر ہے جو ویلدی ہے ان کا تو سب سے کم رسک ہوگا, جو مڈل انکم ہے ان کا اس سے ویلدی سے ذرا زیادہ ہوگا, لیکن جو سب سے لوور اسٹریٹا ہے جن کی کمائی بہت کم ہے ان کا رسک ان سے ایسوسیٹڈ کہ سب سے ہائی ہوگا, سب سے زیادہ ہوگا ٹو فال انٹو دا پاورٹی ٹریپ, اور غربت کی لکیر سے نیچے جانے کا. تو یہ ایک اسپیسیفک سیٹ ہے جو کہ ہر ایک پہ اپلائی نہیں کیا جاتا, اپلائی کیا بھی جا سکتا ہے لیکن سیٹ بنایا جاتا ہے کہ کون زیادہ رسک پہ ہے, اس کی پروبیبلٹیز کیلکولیٹ کی جاتی ہیں. سروائیور سیٹ میجرز دا ڈکلائن آف رسک اوور ٹائم. اب ساتھ ساتھ جب ہم رسک کیلکولیٹ کر رہے ہیں اور کہ کس کو کتنا افیکٹ کیا جا رہا ہے, اس کے ساتھ یہ بھی کیلکولیٹ ہو رہا ہے کہ اچھا جو ہم نے ڈیٹا سیٹ لیا ہے 10 سال کا 20 سال کا, اس میں جو رسک جو کیلکولیٹ کیا تھا پہلے سال دوسرے سال, وہ وقت کے ساتھ ساتھ 5 سال بعد 10 سال بعد کیا اسی شدت سے برقرار ہے وہ رسک, وہ خطرہ, یا اس میں کوئی کمی بیشی آ گئی ہے. سو دیٹس این kind of an analysis of the variation in risk over time, the frequency of risk over time, and a hazard set, the frequency of occurrence of an event at a certain time. How likely is it that a rare event, the two that I just mentioned, there are others like the outbreak of an epidemic, کوئی بیماری اچانک پھیل جانا جس کی وجہ سے بڑی اموات ہوتی ہیں. افریقہ میں ایبولا وائرس کا دیکھ لیں, اس کی وجہ سے کتنے وہ اچانک پھیلی اور اتنی تیزی سے پھیلی کہ گاؤں کے گاؤں مٹا دیے اس نے ہفتوں کے اندر. تو جو ایک ٹائم سیریز ایونٹ ہسٹری انالیسز ہوتا ہے وہ اس چیز کے بارے میں بھی ایک سیٹ رکھتا ہے, اس چیز کے بارے میں پریڈکشن کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا فریکوینسی آف اکرنس ہے, کتنا خطرہ ہے, کتنی شدت سے, کم شدت سے ہوگا یا زیادہ شدت سے ہوگا, اس کو فریکوینسی کہتے ہیں کہ کس فریکوینسی سے یا وہ زیادہ ہوگا کم ہوگا, وہ ایک ایسا ایونٹ جو ہے ریئر ایونٹ, اٹ ول اکر اوور ٹائم ان دا فیوچر, یہ اس چیز کو پریڈکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. began to be used in the 1970s for statistical inquiry into matters related to international affairs like occurrence of diplomatic events and rare events like war. دیکھیں ابھی جو میں نے بات کی کہ
جو ریئر ایونٹس ہیں وہ صرف یہ نہیں ہوتے کہ جی اس طرح زلزلہ آ گیا یا سیلاب آ گیا. اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے کانٹیکسٹ پہ آپ کیا کر رہے ہیں. اب جو فارن ریلیشنز میں بیٹھا ہوا ہے بندہ یا فارن آفس میں بیٹھا ہوا ہے, اس کے لیے ریئر ایونٹ کیا ہوگا؟ ریئر ایونٹ جنگ ہوگی, ریئر ایونٹ ایسا ہوگا کہ ڈپلومیٹک ٹینشن کریٹ ہوگی. ہم نے ایک لیکچر میں 1962 کیوبن میزائل کرائسس کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایک اچانک ایک ٹینشن کریٹ ہوگی اور دنیا ایٹمی جنگ کے دانے پہ پہنچ گئی. اب دس از اے ریئر ایونٹ. جنگیں ہوتی ہیں لیکن ایٹمی جنگ کبھی نہیں ہوئی اس طرح کی. ایٹم بم استعمال ہوا ہے لیکن دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان کبھی جنگ نہیں ہوئی. سو دس از اے ریئر ایونٹ. اف اٹ اکرز اینڈ گاڈ فاربڈ اٹ اکرز because the destruction is unimaginable, but it is a rare event, and you can people started using it in the 1970s as the sciences evolved, this policy sciences evolved over time, and more sophisticated methods became available. So this event history analysis, although time series analysis goes back to Second World War and after that, but the event history analysis that goes to late 1960s, early 1970s, which were then used to hypothesize or make predictions about rare events in and those kind of rare events in any field, foreign policy, military affairs, economic affairs. Recessions or severe recessions are also a rare event in economics. So it depends upon the context, what your field is and what you're using it for. In every field you would find certain rare events. I gave you the example of epidemics. That's in biology, these are the epidemics or caused by Ebola virus. The problems caused by Ebola virus, that's in biology or biological lingo, that's a rare event. So it depends upon the context, what you're doing and what field are you studying. After that we have the factor analysis. This one is related to intangible variables like trust, deception, satisfaction, envy, etc. اچھا اب دیکھیں وہی بات آ گئی کہ یہ چیز ان کو ریئلائز ہوگی, کوانٹس کو بھی آہستہ آہستہ ریئلائز ہونی شروع ہوئی کہ دیکھیں اس طرح تو یہ چیزیں اگر ہم کیپچر نہیں کر سکتے, ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے جو انٹینجبل ہیں, تو ہمارے لیے جو ہے بڑا پرابلم بن جائے گا, کیونکہ ہمارے پریڈکشنز جو ہیں وہ خراب ہو سکتی ہیں. ان کے مے بی دے وڈ بی بائسڈ, مے بی دے وڈ بی ان ایکسیپٹیبل. سو یہاں پہ اب فیکٹر انالیسس کے تھرو ایک اٹیمپٹ کی جا رہی ہے کہ ان چیزوں کو کیپچر کیا جائے. اٹ از بیسڈ آن دا assumption that there are some specific unobservable factors that underlie the relation as measured by statistical tests that is not visible to observer by just looking at the numbers. ایک تو ہو گئے نمبرس, لیکن ان نمبرس کے پیچھے کیا سٹوری ہے, کیا اس کے پیچھے کچھ ہے, کون سا کس قسم کا ریلیشن ہے جو چھپا ہوا ہے, جو ہمیں نظر نہیں آ رہا, جو آبزرو نہیں ہے, کیا اس کو ہم کوانٹیفائی کر سکتے ہیں, اس کا کوئی نمبر بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اب آپ نے مختلف علاقوں میں دیکھا ہوگا کہ جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے یہاں پہ بہت سے علاقوں میں, خاص طور پہ جو اندرون شہر علاقے ہوتے ہیں, یہ ایک میری آبزرویشن ہے, مے بی اٹس ریلیونٹ, مے بی اٹس ناٹ, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اندرون شہر علاقوں میں لوگ جو ہوتے ہیں یہ کمیٹیاں بڑی ڈالتے ہیں, کمیٹی پہ بڑا کام چلتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ گورنمنٹ کے بانڈز میں انویسٹ کریں یا جا کے گورنمنٹ کے یہ پرائز بانڈز خریدیں, وہ کمیٹیاں ڈالنے کو ترجیح دیتے ہیں. تو دیکھیں اب آپ کے پاس نمبر تو ایک آ سکتا ہے کہ ہمارے خیال میں اتنی ملین کی کمیٹی ڈلی, اتنی لاکھوں کی ڈلی, اتنی کروڑوں کی ڈلی, لیکن اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہے, کیا وجہ ہے کہ حکومت کے جو پرائز بانڈ ہیں لوگ اس میں پیسے نہیں لگاتے ہیں لیکن وہ کمیٹیوں میں پیسے لگاتے ہیں. تو اس کے پیچھے جو ایک جو میرے خیال میں جو بہت سے عوامل میں سے ایک ہے جو اس میں پرائمریلی افیکٹ کرتا ہے اس چیز کو, کہ لوگ گورنمنٹ کے پرائز بانڈ نہیں خریدتے اور زیادہ تر کمیٹیوں پہ اعتماد کرتے ہیں یا کمیٹیاں ڈالتے ہیں. ایک اس میں وہ یہ ہے کہ ایک بد اعتمادی کی فضا ہے کہ یار حکومت کا کام جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے, حکومت کا کچھ پتہ نہیں لگتا, ان کا تو کوئی پتہ نہیں ہے, کل کو گئے تو ہمارے پیسے بھی شاید ساتھ نہ چلے جائے. تو یہ ایک بد اعتمادی ہے. اب یہ بد اعتمادی نمبرز میں نہیں نظر آتی, یہ ایک آبزرویبل ہے, یہ ایک ان کوانٹیفائبل قسم کا فینومینا ہے. تو اس چیز کو جو ہے کوانٹیفائی, یہ ایک چیلنج ہے کہ اس چیز کو آپ کوانٹیٹیو میتھڈس میں
کیسے لائیں گے بد اعتمادی کو. تو یہ فیکٹر انالیسس جو ہے اسی کی جانب ایک کوشش ہے. Once these factors or variables are taken into consideration, properly adjusted in the model and tested, then we get a much more vibrant result. Now, factor analysis کے through اس طرح کی چیزوں کو incorporate کرنے کی کوشش کی گئی ہے models میں. I doubt it. I am not a big fan of it. میرا نہیں خیال ایسا ہو سکتا ہے. 2007 کے ریسیشن کے بعد جو ہے وہ تو میرا جو اعتماد ہے وہ کافی حد تک ان چیزوں پہ quantifiable quantity methods اور quantitative methods پہ بڑی حد تک کم ہو گیا. That doesn't mean, I'm just giving you a personal perspective, that doesn't mean that you don't do it. It's necessary, you should do it, you should learn this stuff. As I said, if you have to be a good public policy analyst, you need to know this stuff. I'm just giving you my perspective. I'm just giving you a perspective what I felt personally. That shouldn't concern you. You have your own perspective, you have your own way of going about things, and you should. It's not just what I say and you should follow it. No, I'm just giving you a background, I'm just giving you a perspective, and you don't necessarily need to agree with it. Anyway, it is of two types, exploratory and confirmatory. The difference between the two basically boils down to the assumption of the effectiveness or strength of unobserved variables. Confirmatory analysis is more towards unobserved variables and vice versa. اب اس میں بھی دو کیٹیگریز ہیں. اس کی کوئی ایک بڑی ٹیکنیکل قسم کی ایکسپلینیشن دی گئی ہے بک میں کہ جی اس کو کس طرح فٹ ان کیا جاتا ہے, اور اس کو پھر ایک سب ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے دو کیٹیگریز میں کہ یہ ایکسپلوریٹری اور یہ کنفرمیٹری ہے, اور اس میں یہ ہے اور اس میں یہ, اور اس کو اس طریقے سے فٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن بنیادی طور پر ڈفرینس اس میں یہ ہے کہ اس کی افیکٹونیس اور اس کی اسٹرینتھ کو گیج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور اس کے لحاظ سے ان کو سیپریٹ کیا جاتا ہے. Again, I have serious doubts about it, whether you can fit these kind of things in a model. لوگ اس کی ایک پراکسی لینے کی کوشش کرتے ہیں, جو اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن I don't know if it is very successful or not. Anyway, it's worthwhile to talk about it at least you should know about it. Then the next one is path analysis. To put it in simple words, path analysis is the test for gauging the effect of an intermediary or a third factor between the independent and dependent variable. یہ اب ایک نئی چیز آ گئی ہے کہ ہم پہلے تو دو فیکٹرز کنسیڈر کر لیے نا ابھی تک جو جتنے بھی ٹیسٹ کے ہم نے بات کی ہے, کہ ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. یہ جی اس میں ہم نے یہ کنسیڈر کر لیا کہ ان کے درمیان کازیشن کیا ہے, ان کے درمیان ریلیشن کیا ہے, کیا کس قسم کا تعلق ہے ان کے درمیان. اگر ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, میں نے ایک بات کی اکنامک گروتھ کی, اور پھر ایک اس پہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کی پرفارمنس پہ, کہ ان کے درمیان کیا ریلیشن ہے, کتنی اسٹرینتھ ہے ان چیزوں کی. جو پاتھ انالیسس ہے وہ اس میں ایک اور چیز انٹروڈیوس کرتا ہے کہ یہاں پہ ایک تیسرا فیکٹر بھی ہے جو کہ ان دونوں کے درمیان ہے. ڈائریکٹلی وہ جو کازل ریلیشن شپ ہے اکنامک گروتھ اور اسٹاک مارکیٹ کی پرفارمنس کی. فار ایگزامپل, یہ میں آپ کو سمپلی ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. ایسا پاتھ انالیسز کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں جو اس کے انڈر ٹیسٹ کیے جاتے ہیں وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں سپوز میں نے ایک آبزرویشن کر لی کہ ضروری نہیں ہے کہ اقتصادی ترقی کی شرح جب بڑھتی ہے یا رفتار جب بڑھتی ہے تو وہ ڈائریکٹلی اس چیز کو افیکٹ کرتی ہے. اس کے درمیان میں کوئی اور عوامل ہے, ایک ویریبل ہے یا کچھ اور ویریبلز ہیں, عوامل ہیں جو کہ پھر وہ افیکٹ کرتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کو. مثال کے طور پہ کیا ہو گیا, اب اس میں آپ انویسٹر کا کانفیڈنس لے لیں. جو لوگ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ کتنا اس چیز پہ کانفیڈنس رکھتے ہیں, وہ کتنا اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ جی اگلے سال جو ہم یہ پریڈکٹ ہوئی ہے کہ جی شرح ترقی یا ترقی کی شرح جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو جائے گی, 2% زیادہ ہو جائے گی, 3% زیادہ ہو جائے گی. ان کا کتنا اعتماد ہے حکومت پہ کہ ہاں یہ پریڈکشن صحیح ہے, حکومت پہ یا کسی اور پہ کہ ہاں جی واقعی اتنی بڑھے گی. تو پھر اس سے ان کے اعتماد میں کتنا اضافہ ہوتا ہے. اب یہ بڑا کریٹیکل فیکٹر ہے کیونکہ اگر اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے تبھی وہ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کریں گے, جس سے اسٹاک مارکیٹ مزید اوپر جائے گی, بہتر ہوگی. یا پھر باہر سے بھی لوگ آئیں گے, یہ ان کے بھی کانفیڈنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے انویسٹر کے کہ جی وہ کتنا کانفیڈنٹ ہے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ ہوگی, یہاں پہ اکنامک گروتھ ریٹ اچھی ہوگی. تو ان کا جب اعتماد بڑھتا ہے اس چیز پہ
اور جب وہ یہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ ریٹرنز اچھی ہوں گی, سرمایہ کاری اگر ہم کریں تو اس کا بڑا اچھا نتیجہ مل سکتا ہے, تو پھر وہ اس میں انویسٹ کریں گے. سو دیکھیں آپ اس میں کوئی اب ڈائریکٹ ایک ریلیشن نہیں ہے, اس کے درمیان میں ایک اور چیز آ گئی, وہ یہ ہے کہ اعتماد کی فضا اور انویسٹر جو ہے اس کا اپنا اعتماد کتنا ہے. تو یہ چیز جو ہے اکنامک گروتھ کی پریڈکشن جو ہے وہ اس کو افیکٹ کر رہی ہے, اور جو وہ اعتماد ہے اور اعتماد کی ایک فضا ہے, ان کی اپنی خیال ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے پریڈکشن کہ جی اکنامک گروتھ ریٹ بڑھے گی, تو وہ پھر ڈائریکٹ افیکٹ کرتی ہے اسٹاک مارکیٹ کو تھرو دیر انویسٹمنٹ. جو پاتھ انالیسز ہے وہ اس چیز کو کنسیڈر کرتا ہے کہ درمیان میں اس تھرڈ فیکٹر کو, انٹرمیڈیری جو ہے درمیان میں جو آتا ہے اس چیز کو اسٹڈی کرتا ہے. Normally what we have seen with the above tests is that they are all concentrated on the link between dependent and independent variable. This test differs in the sense that it takes into account the fact that the independent variable may affect an unknown variable that in turn significantly affects an independent variable. Path variable measure this indirect relationship between the two variables. We already went through it. I just told you about the third variable. Just gave you an example that what a third variable could look like and how it would affect a supposed causal relationship between economic growth and stock market returns and stock market performance. So hopefully it's clear to you. The earlier example of vote polling in Balochistan, this is another example. There is path variable, security that affects the both citizens' participation due to government's public policies. اب میں نے بلوچستان کی مثال دی تھی پہلے لیکچرز میں کہ اس میں دیکھیں پبلک پالیسی انالیسز اب سمپل یہ نہیں ہے. اب یہاں پہ ایک اگین ایک غلط قسم کا کانسیپٹ جو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 5-10 سالوں سے افیکٹڈ ہے کہ جی بس ہم لوگ ترقی وہاں پہ روڈے شوڈے روڈ بنوائیں گے یا پھر بجلی فراہم کریں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں, اس میں ایک اور ویریبل بھی ہے, اور وہ ویریبل ہے تاریخ اور وہ بھی سیکیورٹی کی تاریخ, سیکیورٹی کی سچویشن. اس چیز کو جب تک آپ فیکٹر ان نہیں کریں گے, کیونکہ اس کا سیکیورٹی کے پرسیپشن کا وہاں کے ریزیڈنٹس پہ بہت زیادہ اثر ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا, کس قسم کی ناانصافی ہوئی ہے. اب اس پرسیپشن جو ہے وہ ان کے بیہیویئر کو بہت زیادہ آلٹر کرتا ہے, وہ ان کے بیہیویئر پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے کہ وہ حکومت کو کس طرح ویو کرتے ہیں. اب جس کا فار ایگزامپل اب آپ خود سوچ لیں کہ جس کا پہلے سے ہی مائنڈ سیٹ بدلا ہوا ہے, پہلے سے ہی مائنڈ سیٹ اس چیز پہ ہے کہ میں نے کبھی حکومت پہ اعتماد نہیں کرنا, تو پھر حکومت کروڑوں لگا لے, اربوں لگا لے, لیکن اس کا اعتماد بحال نہیں ہونا, بڑا مشکل ہوگا. تو لیکن ایسے اگین اینڈ اگین کہ جہاں پہ بیٹھے ہوئے وہاں پہ ہزاروں کلومیٹر دور کسی علاقے کا اندازہ لگانا کہ اچھا یار بس کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک کازل ریلیشن شپ ہے کہ اکنامک گروتھ ہوگی, وہاں پہ ہم انویسٹمنٹ کریں گے, روڈ بنا دیں گے, اسکولز بنا دیں گے, بجلی آ جائے گی, پانی وغیرہ کی اسکیمیں آ جائیں گی, تو پھر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جی یہ ہم نے آبزرو کیا ہوا ہے اور علاقوں میں, پاکستان کے اور علاقوں میں, کہ جہاں پہ یہاں یہ کرتے ہیں تو وہاں پہ حالات صحیح ہو جاتے ہیں. ناٹ نیسسرلی, دیکھیں اس میں اب بہت سے عوامل ہیں جن کو وہ یہ تو وہ ایک انہوں نے ایک آبزروڈ ریلیشن شپ ہے جو کہ ان کے سامنے آیا ہوا ہے, ایک کازیشن ہے فرام انویسٹمنٹ, گورنمنٹ انویسٹمنٹ ان انفراسٹرکچر ٹو دا پیپلز کانفیڈنس, یہ ایک کازل ریلیشن شپ ہے جو کہ آبزرو کیا گیا اور علاقوں میں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ بلوچستان میں بھی اسی طرح ہو, اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے اس میں ایک اور جو ان کے درمیان ویریبل آتا ہے, تھرڈ ون, تاریخ اور سیکیورٹی, اس سے ریلیٹڈ سیکیورٹی کہ تاریخ میں کیا کیا گیا ہے, ہسٹوریکلی واٹ ہیز ہیپنڈ اوور دیئر, the security situation over there. That's another important variable that affects the perceptions of the people, perception of the people over there. So especially in Baloch areas. So you have to keep that in mind. Policy makers should keep that in mind. They normally don't when going about this kind of stuff. These kind of things are covered under the path analysis. Game theory. I believe we've already covered game theory in the past, and we covered only a little bit of it. I gave you a matrix, I showed you a matrix of the game theory in which there were quite a few possibilities, quite a few outcomes, and there were two players and there were
I think at least 8 outcomes or 4 outcomes, and we try to gauge which one was the best one. It's all about strategy. In the face of your adversary, or even your somebody you know who would be acting in a specific way that you expect them to, and then what would be your reaction. Ultimately they have to come to a point where they're the moving further from that point wouldn't benefit any of them. This movement continues till in technical terms, this kind of movement, this kind of strategizing, taking another strategy, making another move, this kind of stuff continues on to until they form an equilibrium. Equilibrium की position वो होती है कि जहाँ पे मजीद कोई इंसेंटिव नहीं होता मूव करने का, एज फार एज गेम थ्योरी इज कंसर्न, जहाँ पे दोनों प्लेयर्स को या दो से ज़्यादा प्लेयर्स जो हैं, दो या दो से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स जो हैं, उनको ये अंदाज़ा हो जाता है कि नाउ इट्स फ्यूटाइल टू मूव फ्रॉम दिस पोजिशन इज़ प्रीटी मच इट एंड दैट इज़ द बेस्ट आई कैन डू. तो वो पोजीशन जो होती है इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है. बट गेम थ्योरी इज मोर देन दैट. गेम थ्योरी एक बेसिक उसमें जो आते हैं उसमें और किस्म के इक्विलिब्रियम भी आते हैं, मसलन नैश इक्विलिब्रियम आता है. इसको सबसे बेहतरीन तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है प्रिजनर डायलेमा से. ये गेम है जो कि नेक्स्ट लेक्चर में वी विल गो थ्रू द गेम, नॉट इन दिस वन. वी कवर्ड अ बिट ऑफ गेम थ्योरी सो ऑलरेडी, सो नॉट इन दिस लेक्चर बट इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल go through the prisoner dilemma and what it implies and what kind of equilibriums are we talking about. Last but not the least, a few helpful concepts from economics. Let me state it very clearly कि इसमें हम काफ़ी एक मिसालें हैं जिनको इकोनॉमिक्स से काफ़ी एक एनालिसिस की मिसालें हैं कि जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होंगी, हमने उसका इकोनॉमिक एनालिसिस करना होगा. मोस्टली दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग दोज ग्राफ्स, for an understanding how they work, you need to have an understanding of certain concepts of economics and what they are. Since this is not a course of economics, I'm not going to go through all of it, every nitty-gritty of it, but I will go through some of the very basics of it. Okay, what exactly are they? How to understand them for the purpose of application in public policy analysis, and let's discuss one of them, a very basic one, that is the demand and supply equilibrium. For those who have studied economics, this is very childish stuff, but I am guessing, and what I have been told is that you have to all think about people who are sitting in front from scratch and go from scratch if you are to teach them something. So I am assuming that it would be helpful in going through some very basic stuff, and this is one of the most basic things in economics. So let me just draw out a simple graph and see what it is and let you know what it is. So let's move on. Let's do this stuff. So here you are, we'll draw two axes. Suppose one is y-axis and the other is x-axis. Let me just be very simple about it. Sorry, this is not the straightest of the lines, but anyway, it would be very helpful in just to make a common understanding of this stuff. I'll try to be as brief as possible. So one is this one is, suppose, the y-axis, and this one is the x-axis. So what we are doing over here is that we'll be drawing two lines, one demand and one supply. Okay, so let's
go ahead and draw a line which is something like this. This is a simple demand line. Demand is going down, it's sloping downwards, and any of you who have taken the courses in economics would realize that that is because when prices go, there is a negative relationship between price and demand. So when prices go up, demand goes down, so that is why it is downward sloping. On the other hand, we have the supply curve, which exhibits a positive relationship between price and supply. So you have this line over here from the axis from here that goes something like this. That is your supply line. So from a point over here and from the origin, let us draw this supply line. You can see that it is upward sloping, and the reason it is upward sloping, as anybody of you who has taken economics would be, that there is a positive relationship between supply and prices. So as price go up, the supply tends to go up because it's more profitable to supply at that price. So this is demand and supply, basic one. And what happens over here is that in fact, let me just mark the x-axis and y-axis. Bit sloppy of me, but anyway, excuse me. And this one is price. We will write it as p axis, and the y-axis is price, and the x-axis we have quantity, which is denoted by a q. Anyway, so we have on one axis, the y-axis, we have the price, and the other axis we have the quantity. At the point that they cross, the demand and supply, in fact I should also just write D with the demand, just to notify that this is a demand curve, and the other one S, which denotes a supply curve. So you have this supply and demand curve, which represents on one hand supply represents production and its distribution. The demand side represents consumption. So you have these two lines, and there is a point where these two cross. Now these two cross at this point. This point is known as the point of equilibrium. There you go. And then you draw out a line over here that meets it at y-axis, and another point from here that meets it at x-axis. So you have these two lines. The place where it meets the y-axis is the point, the price, the equilibrium price, and this quantity, this is the equilibrium quantity. Now remember that this is the point where suppliers are happy to supply, and the ones who are buying that stuff are happy to buy that stuff at that price. This is the equilibrium price and quantity, and it's at the graphically it's at the place where supply cuts demand. Now why any movement away from this equilibrium, why would it be considered harmful? That is at least what economists say, and rightly say it so. Suppose the price, it is lower than the equilibrium price. Governments usually do that. They come up with these price freezes and say that the price should be lesser than what the equilibrium price is. So what they do is they try to fix the price. Suppose it is fixed over here. Now try to draw this curve over here. It meets the demand at this point, extended to the x-axis, and over here this is the point where this price meets the supply curve and extended over here too. So now you see that at this
price which is below the equilibrium price, let us call is P naught. At this price, it meets the supply curve at, let us say, Q naught. But the demand over here, as you can see, the place where this price line meets the demand curve, it is at Q1. Now you can see that there is a difference between these two, this one and this one. This difference creates what do you think it would create? Well, it would create a scarcity of products. Now why would it create a scarcity of products? If you can see this thing over here, the suppliers are not getting the price for their product which they would ideally be getting at this point, which is the equilibrium point. Suppliers are not getting that price. So what they would do is over here is that if the government freezes price at a certain level over here and says that suppliers should supply at this price, that would create a disincentive to supply at this price. But there is always an incentive for people to buy more because the price is less now. Although the price is less now, demand would increase, but the supply would decrease. Ultimately, what would it result in? It would result in deficiency of this product or this supply of a specific product. What the end result of that kind of policy is, normally when we state it graphically, the end result of that kind of policy is that the price of that product, because of that scarcity, it goes up to over here. That would be the real price. It went away. Let me do it again. So we extend this line from over here. It meets the demand over here, and that extended to the y-axis. So this would be the real price, the P1 price, which would prevail in the market in the case where there is a price freeze over here. So you can see that there is a difference of this much area. That would result as a part of government when the government tries to fix prices at lower than the equilibrium level. So crux of my argument is that this would turn out to be a bad policy, because at lower prices suppliers wouldn't be supplying what they are supposed to supply at equilibrium price. There would be a lot of demand, but since the products are low, the end result would be that the government's policy would be counterintuitive and ultimately would result in a very high price. We'll continue on with this. We'll see what happens when the price is higher than the equilibrium price in the next chapter. For the moment, I believe this would be enough for today. So what we discussed today was a few of the quantitative models, and went through the specifics of it, what the differences are, and what can we do about it, how to think about it in terms of applying it to certain circumstances. In the end, I gave you a very simple picture of a demand and supply curve, and what the result would be in terms of, I explained it because we are going to be studying it even more in the coming days. So I needed to explain the basics of it. Since this is my first time I'm doing this on this kind of board, it took a bit of time, but anyway, I'll hopefully improve on it. In the next class, I just gave you one case where a government announces a price that is below the equilibrium price. Equilibrium price is a price where both the suppliers and demanders are happy and satisfied at the outcome, but then the government announces a price that, look, it should be lower than, we believe it should be lower than the equilibrium price. Now demanders would be happy, but suppliers won't be happy. The end result would be that the government's attempts at lower prices would ultimately end up causing an even higher price than an equilibrium price. In the next slide, or in the next lecture, we are going to go through some of this very basic stuff and try to come up with
some conclusions, try to come up with some of the basics. Till that time, goodbye and Allah Hafiz. Have a nice day. Thank you.